ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں اکثر خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے اوپر ایسی وین سی نظر آتی ہیں، تو ان کی بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، 200 کے لگ بھگ بھی چلا جاتا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سٹروک ہوتا ہے، اس کی مرکزی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا بہت بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا تھا، اور گھر والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کل رات کو تکے وغیرہ، بوٹیاں وغیرہ، گوشت وغیرہ، شنواری وغیرہ یا جو بھی ہے کڑائی گوشت کھایا ہے، جو بھی کھایا، کل رات کو ہی باہر سے بازاری کھانا کھا کے ہیں تو صبح ان کو سٹروک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایمرجنسی کے حوالے سے ہے، اور آج کا ٹاپک ہے برین ہیمریج کیا ہوتا ہے۔ برین ہیمریج بیسیکلی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب بھی مریض کو سی وی اے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو سٹروک ہوتا ہے، اس کو یہ جو سٹروک ہوتا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کو عام طور پہ کہتے ہیں جی فلاں مریض کی جو ہے نا وہ نس پھٹ گئی ہے، فلاں مریض کی جو ہے وہ رگ پھٹ گئی ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ایمرجنسی میں اسپتال لے گئے ہیں اور اس کو آکسیجن لگا دی گئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی برین ہیمریج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کسی بھی وجہ سے برین ہیمریج ہوتا ہے تو اس کی جو دماغ کے اندر کلاٹ جمع ہو جاتا ہے، اور دماغ میں کلاٹ بننے کی وجہ سے جو برین کو جو سپلائی ہوتی ہے آکسیجن کی وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو سکتی ہے، اس کو لیفٹ یا رائٹ سائڈ کا پیرالائز ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ مریض بہت سیریس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اور کومے میں چلا جاتا ہے، اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس مریض کی جو ہے نا اللہ پاک معاف کرے کہ ڈیتھ نہ ہو جائے۔ یہ بڑا ایک ایکیوٹ قسم کا فیز ہوتا ہے۔ اس میں جب بھی مریض کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کو فوری طور پہ اسپتال میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو برین ہیمریج ہوگا تو اس کا جو وہ بلیڈنگ ہوگی، برین کے اندر بلیڈنگ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ وہ بے ہوش ہو جائے گا، کومے میں جا سکتا ہے، اس کا سانس خراب ہو سکتا ہے، اس کا آکسیجن لیول گر سکتا ہے۔ اسی طرح کر کے اس کو کوئی نہ کوئی جسم کا ایک آدھ حصہ پیرالائز ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو جی سی ایس لیول اسپتال میں چیک کیا جاتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جی سی ایس لیول 4، 5 یا 6 کے لگ بھگ پہنچ گیا ہے۔ تو جب بھی مریض کو برین ہیمریج ہوتا ہے یا بلڈ کلاٹ جمع ہوتا ہے تو اس کی بہت مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں اکثر خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے اوپر ایسی وین سی نظر آتی ہیں، تو ان کی بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، 200 کے لگ بھگ بھی چلا جاتا ہے۔ تو آخر پہ کیا ہوتا ہے، ان کو سٹروک ہوتا ہے اور ان کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شوگر ایک بڑی وجہ ہے، شوگر کے مریضوں کو بھی برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایج فیکٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مریض جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو دماغ پہ چوٹ لگتی ہے یا کسی اور وجہ سے ان کو بھی برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو دو بڑی وجوہات ہیں، ایک بلڈ پریشر ہوتی ہے اور ایک دوسرے نمبر پہ جو وجہ ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی انجری ہو گئی، کسی کو چوٹ لگ گئی، کوئی چھت سے گر گیا، کچھ ہو گیا۔ کن مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بلڈ پریشر اور ایکسیڈنٹ ہونے والے مریضوں میں زیادہ تر مسئلہ دیکھا گیا ہے۔ اس میں ٹیسٹ کون سا کروایا جاتا ہے؟ عام طور پہ ایم آر آئی کروائی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کے دماغ کے اندر کوئی کلاٹ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ سی پی سے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برین ہیمریج کا خوبصورت ترین ہومیوپیتھی میں علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی کو تو ڈیل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ
ہومیوپیتھی کو بھی فوکس کرنا چاہیے، مریض کو دوائی لازمی دینی چاہیے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے سٹروک یا برین ہیمریج کا خوبصورت ترین علاج ممکن ہے۔ جو مریض ایمرجنسی میں ہوتا ہے یا ویسے گھر ہوتا ہے یا جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کو آپ صبح دوپہر شام جو دوائیاں دیں گے یا گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تو برین ہیمریج کا ویسے کیس ہے، سٹروک ہے، بی پی ہائی کی وجہ سے ہے، تو اس کو ارنیکا 200 صبح دیں، کاسٹریکم 200 دن کو دیں اور جلسیمیم 200 پاور میں رات کو دیں۔ اگر یہ مریض جو ہے وہ اس کا جو برین ہیمریج ہے یا بلڈ کلاٹ دماغ میں جمع ہوا ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے، تو آپ اس کو صبح دوپہر شام آرنیکا، رسٹاکس اور ہائپیریکم 200 میں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے جو مشکل قسم کے کیس ہوتے ہیں جن کا بلڈ کلاٹ کا ایم آر آئی میں پتہ چلتا ہے اور مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ریکور کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ ان کو ساتھ ساتھ 3 پڑیاں بھی دے سکتے ہیں۔ اوپیم 1 ایم کی ایک ڈوز دیں پہلے دن، اور دوسرے دن بوتھروپ سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اور تیسرے دن پیچوٹری 1 ایم پاور کی ایک خوراک دیں۔ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ اس کا جو بلڈ کلاٹ ہوگا اس کو ریموو کرے گی، جو خون جمع ہوا ہے اس کو پگھلا دے گی یہ دوائی، اور اس کا جو مریض کا جو مسئلہ ہوتا ہے یعنی اس کو ہوش آ جائے گی اور اس کا پیرالائز بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سٹروک ہوتا ہے، اس کی مرکزی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا بہت بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا تھا، اور گھر والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کل رات کو نہ تکے وغیرہ، بوٹیاں وغیرہ، گوشت وغیرہ، شنواری وغیرہ یا جو بھی ہے کڑھائی گوشت کھایا ہے، جو بھی کھایا ہے، کل رات کو ہی باہر سے بازاری کھانا کھا کے ہیں تو صبح ان کو سٹروک ہو گئے۔ تو ایسے مریضوں کو ایک ڈوز جو ہے وہ نقص و کا لازمی دیں۔ اس کے علاوہ جو مریض کی علامات ہوتی ہیں، جیسے کسی کو پیرالائز ہے، مثلا لیفٹ سائڈ کا پیرالائز ہے، تو وہاں لکسس 30 کی ایک خوراک دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو جلسیمیم نہ دیں، اس کی جگہ لیکسس دیں۔ اس کے علاوہ جو سٹروک سے وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، پیرالائز کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو آپ ساتھ جنسنگ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب ایک نقطہ میں یہاں پہ یہ بھی شیئر کر دوں کہ ابھی بھی میرے پاس ایک کیس ہے، ایک بچی کا ٹھیک ہوا ہے، اس کو بھی آلموسٹ برین ہیمریج ہی تھا، تو وہ کافی زیادہ سیریس تھی، کافی عرصہ ہاسپٹل میں بھی داخل رہی ہے۔ تو ہم نے تو اس کو یہی دوائیاں دی ہیں، اللہ کی مدد سے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہوش میں آ گئی ہے۔ تو برین سٹروک کے حوالے سے جو ہومیوپیتھی ہے وہ بہت زیادہ مریض کو سپورٹ کرتی ہے اور مریض کو ایمرجنسی سے باہر نکالتی ہے۔ بہت سارے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بڑھاپے کی وجہ سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، 80 سال کا باب ہے، 90 سال کا باب ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ برین ہیمریج ہو گئے۔ ان کی جو خون کی نالیوں میں ایتھیریوسکلیروسس بھی ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے بھی برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کو برائٹا کا 200 کی ایک خوراک لازمی دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ برین ہیمریج ہوتا ہے، سٹروک ہوتا ہے، اور پیرالائز کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان کا جو پیرالائز ہے وہ ٹانگوں سے شروع ہوا ہے، یعنی نچلے دھڑ سے پیرالائز شروع ہوا ہے، نچلا حصہ بالکل مفلوج ہو گیا۔ جب بھی مریض کی فالج کی کیفیت نچلے دھڑ سے ہوتی ہے، خاص کر کے پاؤں سے شروع ہو کر ٹانگوں تک آتی ہے، تو اس کی خاص الخاص دوائی ہوتی ہے کونیم۔ مشکل ترین کیسز میں جب وہ بلڈ کلاٹ اس کا ریموو ہوتا ہے، اس کو پیرالائز ہوتا ہے، تو اس کو آپ طاقت کے لیے کالی فاس 6X میں یا 6C میں صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ برین ہیمریج کے حوالے سے ہمارے تو اللہ کا شکر ہے کئی ایک کیسز ٹھیک ہوئے ہیں، کئی شہروں میں کیسز ٹھیک ہوئے ہیں۔ بڑا مزے کا یہ فارمولہ ہے، آپ اس پہ فوکس کریں، توجہ کریں۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔